السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم نے کل یہ پڑھا تھا، جو لاسٹ پیراگراف ہم پڑھے تھے نا، میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں، پھر میں بتاتی ہوں ایگزیکٹلی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، یہ لاسٹ پیراگراف میں ریڈ کر رہی ہوں۔ یہ غزوہ ذیقعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوے اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائی اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو غزوہ احزاب، غزوہ خندق، دونوں نام سے جو اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں جو بھی اس کی اکثر ڈیٹیل جو ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی شروع کی، یعنی کہ میرے خیال سے آیت نمبر 9 آنورڈز جو ہے اس کی تفصیلات آئی ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھے ڈیوائن کامنٹری، اللہ تعالیٰ کی کامنٹری جو اس خندق کے اوپر، غزوہ خندق کے اوپر تھی نا، وہ ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہے۔ تو اور اس میں بتایا گیا مومنین اور منافقین کے حالات بھی بتائے گئے ہیں، دشمن کے جو مختلف گروہ آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان میں آپس میں پھوٹ کیسے پڑی، ٹھیک ہے نا، ان کے حوصلے پست کیسے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ریڈ کیا تھا نا، تو پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تفسیر ہے سورہ احزاب کی نا، یعنی کہ ہم لوگ فوکس کریں گے سورہ احزاب کے اس والے پارٹ پہ جس میں غزوہ احزاب ڈسکس ہوا ہے نا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب ہم سیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سیرہ پڑھنے کے بعد قرآن ہمیں کتنا بہتر انداز سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ابھی میں تفسیر وہ پلے کرتی ہوں ان آیات کی۔ تو آج کے سیشن میں ہمارا اسی طرح سے ہوگا کہ ہم وہ تفسیر سنیں گے، میرے خیال سے ½ آور کی وہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے عائشہ عامر صاحبہ کی سورہ کہف کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ریڈنگ تو آج آگے ہم لوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں ہی ہمارا سیشن جو ہے فنش ہو جائے گا، اور پھر آگے سے جو نیکسٹ ٹاپک ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات، ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ مجھے بس 1 منٹ دے دیں تو میں ویڈیو شیئر کروں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا۔ درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں۔ غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا۔ جو میرا اپنا اندازہ ہے، واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں
شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے۔ 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو۔ تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق۔ تو اس کا یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے۔ یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا۔ وجنودا لم تروہا، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی۔ عمرو بن عبد ود آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے۔ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بولو۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، قہقہ لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئیں، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک طوریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی، کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے۔ لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی۔ یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالاً جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالاً جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے۔ تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے، تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، تو اب پہاڑی سلسلہ آیا۔ پھر یہ کہیں 30 میل، کہیں 40، کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے، لیکن مرتفع، اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے۔ تو اس جاؤکم من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے، بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے، اور من اسفل منکم، نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے کہ جو مکے سے ہو کر آیا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے۔ جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قلبوں میں آئیں گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی۔ بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم مدینے کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے بالکل، تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے، تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی، اس میں جمع کر دیا تھا۔ تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، مجھ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا،
یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی ہی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قبل، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا اذا لا تمتعون الا قليلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی، حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہیں، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے۔
تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشیۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وہی یات الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس۔ یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا، دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو۔ یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں اور کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مورچھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے۔ یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگائی۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے،
لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے، تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، کوئی عکس تو ہو۔ میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے، ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے۔ لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں، اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ھدی للمتقین۔ تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو تھے اہل ایمان۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا، ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم، ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں۔ ہر طرح موسم بنا اللہ احدی الحسنیین، ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی ہے، اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ اپنی جان اور مال حاضر ہے، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے، سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے منہ اس میں فرق نہیں آنے دیا۔
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی کہ فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے، بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہ، جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اب اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات کا، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تو بدترین سزا جو ہے ان 3 قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نذیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری یہ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔
وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں؟ اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ اس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ فتح ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو سبحان اللہ، کیا زبردست ایکسپلینیشن ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے اس کی ان آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہوگا، لیکن جو پہلی دفعہ سیرت پڑھے ان کے لیے کتنی زبردست کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی نا۔ ان آیات کی سیرت پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن شریف کی آیات کو سمجھنے کے لیے نا۔ اور اچھا، اس کے بعد اب مجھے آپ لوگ کی 10 منٹ اور اگر آپ لوگ دے دیں تو جو ہم کل عائشہ میر صاحبہ کی وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے نا، اس کو آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، سورہ کہف پارٹ نمبر 15 ہے یہ۔ اراؤنڈ 7 minutes ان کو تھوڑا سا دیکھیں۔ دجال کے لیے آتا ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے دیں گے کہ دنیا کے ریسورسز اس کو فالو کریں گے، یعنی وہ چاہے گا جس طرح سے دنیا کے ریسورسز کو استعمال کرے گا، اور دجال جہاں حکم دے گا آسمان کو کہ بارش ہو جائے وہاں بارش ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ زمین اس کی طاقت میں آ جائے گی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے امام نبوی کی یہ سمری سننے کے بعد اپنی اس آج کی دنیا کو دیکھیں، کیا آرٹیفیشل رین آج ایک ریالٹی بن چکی، بن گئی ہے نا۔ آرٹیفیشل پروڈکشن، جینیٹک سیڈز ایک ریالٹی ہے آج ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہ جتنے بھی لمز ری جنریشنز ہیں، کلوننگ، اٹس پاسبل، اٹس اے ریالٹی۔ جو جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے، آپ کو میں نے بتایا، آپ کو اپنا دنیا کا جنت کا ورژن نظر آتا ہے۔ نیاگرا فال کو دیکھ لیں، یا آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے انڈر واٹر ریزورٹس دیکھ لیں، اور جو دبئی جہاں پہنچ رہا ہے وہ کسی جنت سے کم بنانے کو تو نہیں پہنچ رہا ہے، ایک اپنا ورژن ہے دنیا کا، جنت کا۔ یہ سب آپ دیکھیں، ٹیکنالوجی میں جو ریسورسز ہارنس کرنے کی بات آتی ہے، آج ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ریسورسز آف سینڈ اور سلیکان سے کس طرح سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ سب کیا بتا رہے ہیں کہ ہم انسان خود، چلیں یہ بات تو بعد میں، پہلے یہ سب بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہمارا فوکس اس دنیا پر زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہمارا دھیان اس دنیا سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو بعض اسکالرز جو ہیں وہ اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کرتے تھے کہ انسان کو، مومن کو ہر لمحہ شفٹنگ فوکس کی ضرورت پڑے گی، اور ہم اس وقت میں آ گئے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنا فوکس اللہ کی طرف شفٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آخر کا میں نے سم اپ کیا ہے کہ سارا فوکس اس وقت اس سارے سینیریو کے اندر اس سین ورلڈ کے اوپر آ گیا ہے۔ سامہاؤ یہ لگتا ہے کہ دجال کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کے ڈینائل پر نہیں ہے کہ دجال فزیکلی کوئی انسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ وی ہیو اے اسٹرانگ بلیف اینڈ کنوکشن کہ دجال ایک انسان ہوگا اور وہ فزیکلی آئے گا۔ اس وقت دجال کی بات ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دجالی فتنہ ہمارے آس پاس ہے، اس لیے کہ اس کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ چاہے آپ آرٹیفیشل رین کو دیکھ لیں، چاہے آپ لمز ری جنریشن کو دیکھ لیں، چاہے آپ کلوننگ کو دیکھ لیں، چاہے آپ
जीन्स जेनेटिक प्रोडक्शन को देख लें, जेनेटिक सीड्स को देख लें, ये एक स्टेज ऑलरेडी सेट हो रहा है। तो फिर कितना ज्यादा हर जुमे सूरतुल कहफ पढ़ने की जरूरत है। इतनी गहराई है सूरतुल कहफ में, हम कहते हैं मैं तो 10 मिनट में सूरतुल कहफ पढ़ लेती हूँ। इससे अच्छा आप एक आयत पढ़ें और समझ के पढ़ें और इंटरनलाइज करके पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये सूरत मुझे और आपको हर जुमे पढ़ने के लिए ऐसे ही नहीं दे दी, ये बहुत फितनों से बचाएगी। और इस फितनों से बचाने के लिए जो अल्लाह ताला ने चीज वाजे की है वो यही वाजे की है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज आपको और मुझे इन सारी आजमाइशों के साथ फर्मली ग्राउंड पर फाउंडेशन के साथ स्ट्रांग रख सकती है तो वो अल्लाह की किताब है, वो कुरान है। आप और मैं ना साइंस को डिनाई कर सकते हैं, आप और मैं ना डिस्कवरीज को डिनाई कर सकते हैं, आप और मैं अपने आसपास के रिलेटिव मोरालिटी स्टैंडर्ड्स को, चेंजिंग स्टैंडर्ड्स को बदल नहीं सकते हैं। मेरे अपने कब्जे में मेरी अपनी जान है, मेरा अपना 5 फुट का जिस्म है, मेरी अपनी औलाद है। और उसके बाद कोशिश रखें कि अल्लाह की बात को आगे से आगे लोगों में फैलाते रहें। ये दीन है, इसके ऊपर अल्लाह ताला आजमाइशें लेकर आएगा, इसलिए कि आपको और मुझे बता दिया गया अल्लाह ने दुनिया बनाई इसीलिए, लिनबलुवहुम। ये लिनबलुवहुम पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इस लिनबलुवहुम पर प्रैक्टिकली अमल करना इंसान को ये अंदर से हिला देता है। लेकिन जो जितना मजबूती से कुरान को थामे हुए होता है वो हिलता जरूर है, छोड़ता नहीं है कुरान को। वो रोता जरूर है लेकिन कुरान के अहकामात को अपनी जिंदगी से उमिट नहीं कर देता। उसको गम और उदासी आते जरूर हैं, वो हर्ट जरूर होता है, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में निगलेक्ट नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट है जो असल में सूरह कहफ के अंदर एम्बेडेड है। और ये जो आपको सारी कहानी क्रिश्चियनिटी की बताई है वो इसलिए बताई है कि ये इम्पैक्ट है उस 17th सेंचुरी बल्कि 6th सेंचुरी का, जो कि असल में इस वक्त इंसानियत को इस वर्ज पर लेकर आ गया है कि दज्जाल के लिए स्टेज ऑलमोस्ट सेट हो रहा है। आप और मैं दज्जाल को देखते हैं या नहीं देखते? आपकी और मेरे आसपास बहुत फितनों का सैलाब है। अगर हम बचना चाहते हैं और अपनी औलादों को बचाना चाहते हैं तो हम में से हर एक को एक दूसरे को थामना होगा और कुरान को थामना होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो हम इसी फ्लो के साथ बह जाएंगे। अल्लाह ना करे कि हम कयामत के दिन उन खसारा पाने वाले मुसलमानों में हों जिन्होंने दुनिया में कलमा पढ़ा था लेकिन आखिरत में वो अल्लाह की रजा हासिल करने से महरूम रह गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की समझ के लिए अपनी जिंदगियों में से वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाए। मैं आयत नंबर 9 शुरू कर लेती हूँ इसलिए कि मेरे पास 2-3 मिनट है। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में फरमाया, यही सूरह कहफ में असहाबे कहफ का जो किस्सा है ये कुरान के एंगल से आपके सामने आ रहा है। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। अम हसिबता, बल्कि तुमने ये गुमान किया है या तुमने ये समझा है कि असहाबे कहफ वर्रक़ीम और वो टैबलेट इंस्क्रिप्शन, वो तहरीर, कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी अजीब निशानियों में से है। यानी तुम असहाबे कहफ को तुम मोजज़ा समझते हो। ये जो अम से आयत शुरू हुई है, यूजुअली आप उर्दू में अम का तर्जुमा क्या करते हैं? सूरह बकरा में आता है सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। बराबर है इनके लिए, आप चाहें तो इनको खबरदार करें या ना खबरदार करें। ये आता है ना अम तुनज़िरहुम। अम आता है अंग्रेजी में जिसको आप और कहती हैं, उर्दू में जिसको आप या कहती हैं। ये अम 2 तरह से आता है और ये बता मैं आपको इसलिए रही हूं कि इंशाल्लाह आप जब भी इसको कुरान में पढ़ेंगी आपका जहन आपको और आपका दिल आपको याद जरूर कराएगा कि ये अम है कौन सा। मैं देखूं यहाँ पे तो आप तर्जुमे को देखेंगे और आपको फिर आयत की खूबसूरती और नजर आएगी। अम असल में अरबी जुबान में 2 तरह आता है। जो आपके सामने मैंने सूरह बकरा की आयत रखी, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, उनके लिए बराबर है आप उनको खबरदार करें या ना खबरदार करें। एक अम ये आया है, यानी ये 2 बराबर की चीजों को बता रहा है, ये करें या ये करें। सही? आप कहें अपने बच्चे से कि पराठा खाओ या शीरमाल खाओ, आप कहें नहीं नहीं कैलोरीज का बहुत फर्क हो गया। सही? लेकिन बताने का मतलब ये कि एक अम आता है जिसमें 2 बराबर की चीजों में इक्वेट किया जाता है, जैसे सूरह बकरा की इस आयत में आया। एक मैं आपके सामने आयत पढ़ रही हूं, अब आप बताइएगा क्या इसका मतलब भी यही बनता है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अम जाअलू लिल्लाहि शुरका, या उन्होंने बना लिया अल्लाह के लिए शुरका या बल्कि उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए शुरका।
یہاں کیا آتا ہے ترجمہ؟ بلکہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکا. تو ام دو طرح آتا ہے عربی زبان میں. ایک آتا ہے ام یا کے میننگز میں اور، ایک آتا ہے ام بلکہ کے میننگ میں، ویدر انگریزی میں آپ کہتے ہیں. جب یہ آتا ہے اور کے میننگز میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دو برابر کی چیزوں کو اکویٹ کر رہا ہے. دو برابر کی چیزوں میں بات ہے، یا یہ کرو یا یہ کر لو. آپ کہیں یا تم یہ کلاس سنو یا تم فلاں جگہ دورہ قرآن اٹینڈ کر لو. دو برابر کی چیزوں میں بات ہو رہی ہے. جب ام آتا ہے کسی چیز کو ہائر آلٹرنیٹو دینے کے لیے، تب یہ آتا ہے بلکہ کے معنی میں. جیسے ام جعلوا للہ شرکا، بلکہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شریک. اللہ ایک بڑا آلٹرنیٹو ہے جس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ کام کر لیا. تو جو آپ میں سے لکھنا چاہے، جنہوں نے عربی پڑھی ہے وہ لکھ لیں، باقی چاہیں تو لکھیں چاہیں سن لیں. جو ام دو چیزوں کو اکویٹ کرتا ہے برابر برابر، اس کو کہتے ہیں ام متصل. متصل اٹیچڈ، میم تا صاد لام. اور جو ام ایک ہائر آلٹرنیٹو دینے کے لیے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ام منقطع. منقطع کسی چیز کو بریک کر دینا. صحیح؟ تو یہ دو طرح کا ام آتا ہے. اب میرا سوال ہے ایک آپ سے، یہ تو گرامر سیکھ ہی گئے نا آپ لوگ بیٹھے بیٹھے الحمدللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں آیت نمبر 9 میں آیا ام حسبتا، یا تم نے گمان کیا، بلکہ تم نے گمان کیا. کیا زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ بلکہ تم نے گمان کیا زیادہ بہتر لگے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کہف معجزہ ہیں. یہ جو 8 آیات تم نے دیکھی اور پڑھی اور سمجھی، ان میں کیا معجزہ تھا؟ کس چیز کا معجزہ بیان ہوا تھا؟ قرآن کا معجزہ بیان ہوا تھا. یہ اصحاب کہف تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں آئے، میراکلسلی اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور یہ ختم ہو گئے. دے بیکیم اے ہسٹری. قرآن جیسا اس وقت میریکل تھا، قرآن تو آج بھی میریکل ہے. تو یہ والا ام جو ہے یہ ام بلکہ کے ویدر کے میننگ میں آیا ہے. ام منقطع ہے. قرآن از اے ہائر آلٹرنیٹو ان فرنٹ آف دیز اصحاب کہف. یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے. صحیح؟ تو الحمدللہ اتنا چیز آپ نے سمجھ لی. اب انشاءاللہ کل ہم حسبتا سے شروع کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اور جو چیز آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور خواہش رکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وقت کی برکت کی وجہ سے وہ ہم سب آپ تک پہنچا دے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اسلام کا کنوکشن دے، اللہ ہمیں ایمان کا کنوکشن دے. اللہ ہمارے لیے ایمان پر قائم رہنا آسان بنا دے. اللہ ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت ویسے ہی کھول دے جیسے آپ نے رسول اللہ اور صحابہ کے لیے کھولی تھی. اللہ ہمارے لیے گناہوں کو اپنی زندگی میں چھوڑنا، اس کو بھی ہمارے لیے آسان بنا دے، اور نیکیوں کو اڈاپٹ کرنا، اس کو بھی ہمارے لیے آسان بنا دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین. چلیں انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ سیرت کی ریڈنگ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.